اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ 1 جنوری 2024 کو میں 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ سب سے سینئر پاکستان کا یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اللہ کی کرم نوازی سے سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے ہی دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت کو تو چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، اس کے بعد آیا پھر الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں مکمل طور پہ فیل ہو گیا تھا۔ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ اس میں ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں جب اس کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو اب بونس پہ چل رہا ہوں، آخری عمر ہے، تو جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ پھر میں معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ میں ان کے کام کا بندہ نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے کرم نوازی کی، اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا نہیں، ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، اور پوری دنیا میں حق سچ سننے والوں کا چینل ہے۔ اور دیکھیں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ سوری جی، گلا خراب ہے۔ تو آج 18 مئی ہے، اور الحمدللہ ہفتے کا دن ہے۔ میں ابھی لاہور کے لیے نکلنے لگا ہوں، میری 6 بجے کی ٹرین ہے، بس ولاگ کے فوراً بعد میں نکل جاؤں گا اسٹیشن کی طرف۔ تو مختصر سا ولاگ کروں گا۔ تو اس چینل کو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ اس کی 50% انکم میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، خیرات دے کے ان کو فقیر نہیں بناتا ہوں۔ کوئی دیکھتا ہوں، کوئی بیوہ عورت ہے، اس کی بچیاں ہیں، ان کو مشینوں کا سیٹ اپ گھر میں ہی لگا کے دے دیا، یا کسی گھر کا سربراہ بے روزگار ہے تو پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کو پھر یا کھوکھا بنا کے دے دیتا ہوں، یا ریڑھی لگا دیتا ہوں، یا سڑک کے کنارے ٹھیا لگا کے دے دیتا ہوں دال روٹی یا دال چاول کا، تو پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایسے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے 6 ماہ کے اندر اندر الحمدللہ اپنا ذاتی ہوٹل بنا کے اب اس میں 2 ملازم اس نے رکھے ہوئے ہیں، مطلب 2 گھروں کو وہ مزید سپورٹ کر رہا ہے اب۔ تو ایمانداری کے ساتھ محنت کی جائے تو اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے جاننے والوں عزیز و اقارب سے سبسکرائب کروائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر بھی ویڈیوز کو کر دیا کریں، اور پوری ویڈیوز دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، آپ میری 6 مہینے پہلے کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اس میں کیا کہا تھا کہ باجوہ کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ نے مایوس ہو گیا تھا، باجوہ کے فیض حمید کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ نے مایوس ہو کے ججوں کو اور وکیلوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ یہ ڈالر لے کے یہ بکاؤ جج دیکھ لیں کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، میں یہ اظہر من اللہ کو بہت ایماندار جج سمجھتا تھا، لیکن اب اس کی بے ایمانی کا تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو لیکن جس طرح وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے نا، میری اس سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ جج صاحب، آپ کو ہم ٹیکس کے پیسوں سے سیلری دیتے ہیں، پی ٹی آئی والے نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کرنے کا تو ریزائن کریں، اس کے بعد پی ٹی آئی جوائن کریں۔ آپ کو
دال روٹی کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، اپنی اوقات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ نہ تو پی ٹی آئی کی ایک ٹکے جتنی اوقات ہے، نہ ہی آپ جیسے ججوں کی ایک ٹکے جتنی اوقات ہے۔ آپ لوگ اپنی دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے، اور نیشنلٹیاں رکھ رہے ہیں امریکہ کی۔ بیوی بچے، وہ دیکھیں، وہ جج ہے جو اس کے امریکہ کی شہریت کو کیا، انہوں نے دو بندوں نے، فیصل وابڈا اور وہ کمال، کیا نام ہے ایم کیو ایم کا، تو مصطفیٰ کمال، انہوں نے کیا ایک ویلاگ کر دیا کہ ان کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیوں بھائی، آپ لوگ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہو؟ جب ایک حافظ قرآن چیف جسٹس، آرمی چیف، کمانڈر ان چیف، پوری فوج کا کمانڈر، اس کو یہ پی ٹی آئی والے غلیظ لوگ گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی، اس وقت تو انہیں عدالت نہیں لگتی ہے؟ یا اس وقت آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی ہے؟ جب اپنے پہ بنی تو غیرت جاگ گئی فوراً۔ ایسا نہیں ہوگا جج صاحب، آپ لوگ ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں جو صحافی ہے ہی نہیں ہے، جو بزدل لوگ ہیں۔ مجھے نوٹس جاری کرے نا، میں آؤں، آ کے آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے 4 ماشاء اللہ ملک میں لگے ہیں، آپ لوگ جوابدار ہیں اس کے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے آپ لوگ جوابدار ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بھائی جن کو ہائی کورٹ کے حکم پہ پھانسی دے دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے 12 سال بعد بری کیا، تو پتہ چلا جی 12 سال پہلے وہ پھانسی لگ چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ یہ رشتہ داریاں چھوڑیں، اور امریکن نیشنلٹی ہولڈر کو اور کرپٹ ججوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھیں۔ آپ لوگ حلف تو دیتے ہیں اس کو، امریکہ کو، کہ اس کے وفادار رہیں گے، کیونکہ وہ تو حلف لیتے ہیں پہلے کہ ہمارے ملک کے وفادار رہو گے، تو اس کے بعد حلف اس کو دے کے وفاداریاں ان کے ساتھ، وہ سیلریاں آ کے ہماری سے ٹیکس کے پیسوں سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، آ کے براجمان ہو جاتے ہیں اس کرسی پہ جس پہ انصاف کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ انصاف بیچ رہے ہیں، انصاف کر نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھیں کس طریقے سے یہ لگاتار عمران نیازی کو آپ لوگوں کی طرف سے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے، ہم سب کو، پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور پورا یورپ ہے، اور یہ سب کے سب سی پیک روکنے کے منصوبے ہیں۔ اس میں آپ لوگ برابر کے شریک سہولت کار بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے اور یورپ کے اور اسرائیل کے اور انڈیا کے۔ انڈیا میں اگر آپ تک وہاں پہ مارشل لا نہیں لگا تو اس کی وجہ عدلیہ ہے، وہاں کی عدلیہ جو ہے نا وہ انصاف کرتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انصاف کریں، انصاف کی کرسی پہ، اس پاورفل کرسی پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ 26 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم آپ لوگ ایک قلم کی جنبش سے، صرف اقامہ نہ ہونے کی، اقامہ نکلنے سے، بھائی اقامے، اس کے پاس اقامہ تھا اس لیے اس کو نائل قرار دیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس تو نیشنلٹیاں موجود ہیں، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی نائل کریں نا، پھر انصاف کا ترازو پورا رکھیں نا، ایک طرف جھکاؤ نہ رکھیں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس وقت چاروں طرف سے ہمارے ملک کو گھیرا ہوا ہے عالمی طاقتوں نے، اور یہ سب کی سب عالمی طاقتیں سی پیک کو روکنا چاہتی ہیں، ہماری فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہیں۔ اس سے احتیاط کریں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اور اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنی پولیس کا ساتھ دیں۔ وہ آزاد کشمیر میں جاہلوں نے ایک پولیس کے افیسر کو شہید کر دیا، ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بزدل شہباز شریف جو اس نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، نہیں ٹیکنے چاہیے تھے، بلکہ ان کو اس نشان عبرت بنا دینا چاہیے تھے۔ تو کل کے پی کے والے بھی، اس نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ بھائی اگر ان کے سامنے تم نہیں ٹک سکے ہو تو ہمارے سامنے کیا ٹکو گے۔ یہ بزدلوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نواز شریف دلیر آدمی ہے، اس کو نہ کوئی جھکا سکا ہے، نہ کوئی ڈرا سکا تھا۔ تو اس لیے
اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں آنی جانی ہوتی ہیں، ان کے وفادار نہ بنیں، ملک کے وفادار بنیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، مختصر سی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میں سفر میں نکلنے لگا ہوں، تو کل انشاءاللہ میری واپسی ہے، کل رات کو دوبارہ نئی ویڈیو ڈالوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، اس ملک کے جتنے بھی کرپٹ جرنیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں اور کرپٹ سیاستدان ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی اور ان کی فیملی کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور آئی ایس آئی چیف کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور آئی ایس آئی میں کام کرنے والے افسران اور جوانوں کو اور ان کی فیملیوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اور ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ، ایف آئی اے کے جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس ملک میں جتنے بھی یا اللہ سرکاری ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، ان سب میں جو ایماندار افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ایماندار ججوں کی حفاظت فرما، ایماندار وکیلوں کی حفاظت فرما، ان کے فیملیوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے سمیت ان سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ دین اور دنیا دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ، جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا اللہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی ذات سے ہیں، سب بیٹیاں برابر ہوتی ہیں۔ یا اللہ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب بیٹیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ، جو جن کی اولاد نافرمان ہے، ان کو نبی پاک کے صدقے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ، جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورت بچے بچیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ ہیں، بعد میں ویڈیو دیکھ کے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا میں شامل ہوں گے، یا اللہ ان سب کی فیملی میں سے جو بھی مرد عورت بچے بچی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور میرے امی ابو، میرے چاچا اور میری بہن اور میرا پیارے بیٹے محمد رحیم، یا اللہ ان سب کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔